آج ذرا سوچو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کسی طرح کہ بھئی چھٹی ہے تمہاری، یعنی تمہیں نے کوئی عذاب نہیں ہوگا، جتنے تمہارے گناہ ہیں سب معاف، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے، پھر دیکھو کیا رنگ رلیاں مناتے ہیں کہ بھئی چھٹی تو مل گئی، اب چونکہ چھٹی مل گئی لہذا اب جو چاہو کرو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے بعد کس درجہ شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نام لے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، نام لے کر خوشخبری سنا دی۔ اس کے باوجود خوشخبری سنا دی جنت میں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منافقین، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی فہرست تمہیں بتا رکھی ہے، تو ذرا دیکھو میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ عمر جنت میں ہے، حضور نے اپنے زبان مبارک سے فرما دیا کہ میں نے اے عمر تمہارا جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤں، اندر جا کے اس کو دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس وجہ سے میں اس کے اندر نہیں گیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ یہ کانوں سے سنا حضرت عمر نے کہ میرا جنت میں محل دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پر خشیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں کہ پتہ نہیں اس وقت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، لیکن کہیں بعد میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، بعد میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو گئی ہو۔ اور ایک اتنی پیاری بات ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو کچھ نیکیاں کیں یا جو اعمال ہم نے کیے وہ تو ہمارے پکے ہو جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تو ہمارے لیے پکی ہو جائیں، اور آپ کے بعد ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، برابر سرابر چھوڑ دے۔ کیا معنی کہ نہ اس پر کوئی ثواب ہو اور نہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو ان کے اوپر کوئی عذاب ہو، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نیکیاں تو پکی ہو جائیں، یعنی ان کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کے بعد جو زندگی گزری ہے ہماری تو اس میں ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، تو کیا آپ کو پسند ہوگا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یہ کیوں پسند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کچھ جہاد کروائے، ہم سے بہت سے کچھ اعمال کروائے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں نوازیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جواب میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تو اس پر راضی ہوں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سے ہوا وہ پکا ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے اور بعد میں برابر سرابر چھوڑ دے،
کیا مطلب کہ پتہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ عمر جنت میں ہے، آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے محل دیکھا ہے، لیکن آپ کے بعد کہیں مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جس کی بنا پر میں عذاب کا مستحق ہوں، اس واسطے ڈر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مرض وفات میں جب زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر وفات کے قریب ہیں تو فرماتے ہیں، اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اگر برابر سرابر چھوڑ دے، برابر سرابر چھوڑ دے، یعنی نہ کوئی اجر عطا فرمائے اور نہ کسی غلطی پر مواخذہ فرمائے، تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ مقام عظمت کا اور یہ مقام خشیت کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا۔